ابو بکر کی لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں, ابو بکر کی جان نکال دی جائے, ابو بکر کے دھڑ سے ان کی گردن کو الگ کر دیا جائے. اس کے بعد اگر دین میں کوئی قدر و بے کرتا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن جب تک ابو بکر کی جان میں جان باقی ہے, جب تک ابو بکر کی سانسیں چل رہی ہیں, کسی کی مجال نہیں کہ دین کے ایک حرف پر تبدیلی پیدا کرے. مسلمانوں بتاؤ, تمہارے سامنے تمہارا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا ہے, کیا وہ داڑھی نہیں کاٹتا, کیا وہ آسوڑا نہیں پھیرتا؟ مجھے معاف کریے گا مسلمانوں, عام طور پر میں موضوعات پر بولتا نہیں, کیونکہ جب داڑھی پر بولو تو لوگ شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں چہروں پر, جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, ہرگز آپ کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے میرا, لیکن میرے بھائیو آپ ذرا تصور کریے, آپ علماء سے بحث کرتے ہیں, مولانا صاحب سنت ہی تو ہے, سنت ہی تو ہے, کیا دقت ہے اگر چھوڑ دیا؟ ارے اگر ثابت کرنے پہ آ جائیں, اللہ کی قسم داڑھی کو فرض ثابت کر کے جائیں گے, لیکن وہ موضوع ہمارا نہیں. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی, آپ کو تعلق ہوتا, تو آپ اس بحث میں نہ پڑتے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے. آپ صرف یہ کہتے کہ میرے محبوب کے چہرے پر داڑھی تھی اس لیے میں رکھ رہا ہوں, سنت ہے یا فرض ہے, اس بحث میں پڑنا ہی نہیں. آپ نے نہیں دیکھا لیلا مجنون کی داستان کو, تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ لیلا کی گلی کے کتے کے پیر مجنون چومتا تھا. کیا وجہ تھی؟ اسے محبت کہا جاتا ہے, اسے انسان سے انسیت کا نام دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آئی لو محمد, آپ اس کے لیے جیل جائیے, آپ اس کے لیے حکومت کے کوڑے کھائیے, اللہ کے دین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جو علماء ہمارے نوجوانوں کو ان ناموں پر بہکاتے ہیں, پھر ان کو پولیو کا نشانہ بنواتے ہیں, ان کو جیلوں کے اندر ٹھسوا دیتے ہیں, خدائے شوہران کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی قسم وہ ملت کے حق میں مضرت رساں ہیں, فائدے مند ہرگز نہیں ہو سکتے. میں ہرگز میرے بیانات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, میں نے کبھی اس بات کا کسی کو حکم نہیں دیا کہ آپ سڑکوں پر نکلیے. یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں, اسلام کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو وہ دین ہے جس دین میں یہ کہا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے. آپ خود سڑکوں کو جام کیے ہوئے ہیں, معصوم بچے جن کی پڑھائی کی عمر ہے, جن کو سیکھنے کی عمر ہے, اگر اتنی ہی زیادہ آپ کو لگن ہے, اتنی ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تعلق پڑھائی سے تھا, تعلیم سے تھا, ایجوکیشن سے تھا. آج مسلمانوں نے ہزاروں